انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم بیان کریں اسپیکر کی آواز بڑھا دیجیے. ہم انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی خوبصورت نعت جو ماشاءاللہ مرحبا ہمیں مدینہ پاک اور خاص طور پہ نبی پاک کے بچپن کی یاد دلاتی ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب نبی پاک پہنچے، پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر بی بی حلیمہ سعدیہ کے جو تاثرات ہیں انشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں. مل کر پڑھیں گے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا. کیسا اوج کے مقدر تھا بی بی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھی. کہتی میں بھی کمزور، میری اونٹنی بھی کمزور، میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی. قافلے والے کہتے حلیمہ تمہاری وجہ سے we are becoming late because of your animal. کہتی جب when we reached مکہ ہر دائی کو بچہ مل گیا but I am weak, that's why I didn't get any child. But I saw a child with the blessed face. I saw a child with the nurani face, but nobody take him because اس بچے کے والد صاحب ان کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے. اب میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، اتنا پیارا چہرہ ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے، پیسے نہ بھی ملے تو خیر ہے، اس بچے کو میں لے جاتی ہوں. اب بی بی حلیمہ جب واپس جا رہی ہیں اپنے قبیلے کی طرف تو وہ اونٹنی، وہ جانور جو سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے ہے. The caravan people, the Kafla people used to say that, oh Halima, are you bought new animal? How you go front of us? سب سے آگے کیسے جا رہی ہو؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا. نور خدا گھر میں کیا ہے کہ گاؤں والے کہتے ہیں اے حلیمہ we saw your house. ایکچولی وہ گھر بھی ایک جھوپڑی تھی، ایک چھوٹا سا گھر تھا. But they saw that whole night there was a lamp in the house. اچھا اس زمانے میں روشنی تو نہیں ہوتی تھی، ٹارچ تو نہیں ہوتی تھی، چراغ جلاتے تھے لوگ، اور چراغ کے لیے تیل چاہیے ہوتا تھا، پیسے چاہیے ہوتے تھے. And people know that Bibi Halima Sa'diya had no money.
So they asked how you آپ نے چراغ جو ہے وہ لائٹ ساری رات جلائی. بی بی حلیمہ کہتی میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا, جو بچہ لے کر آئی ہوں اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, اس کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ پورا گھر جگمگا رہا ہوتا ہے. کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا, کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر وہ نور خدا مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی, بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی. Look at the beauty of our religion Islam. We have respect for all انبیاء کرام. خلیل و نجی حضرت ابراہیم, حضرت نوح علیہ السلام, مسیح و کلیم حضرت موسیٰ and حضرت عیسیٰ علیہ السلام. The poet said that every Rasul, every Nabi have a big respect in our heart, and they are on the blessed and noble status. مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی, بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی, کلیم و مسیح بھی. Now talk about our Rasul Khuda, our last prophet, and his scale and his status of Nabi Pak. لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے, لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے, وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر حبیب. اب بہت پیاری التجا ہے, نبی پاک کی شان بیان کی. اب شاعر اپنی دامن پھیلا کر نبی پاک کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہے ہیں. یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے, دامن پسارے ہوئے سب زمانہ. یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے, دامن پسارے ہوئے سب زمانہ, ہوئے سب زمانہ. نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو, نواسوں کا صدقہ. جو calamity, whatever problem, whatever difficulty you have, this is the day and this is the night and this is the month to ask in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And our beloved Prophet loved so much their grandchildren, especially Imam Hassan, Imam Hussain. So ask sadaqah of Imam Hassan and Hussain radwanullahi ta'ala alayhi ajma'in. Nawason ka sadaqah nigah karam ہو آقا, نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو, تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں, بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے.
سرکار کی آمد، پھر اسٹینڈ دے دیجیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سالار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، حق کی آمد، یسی کی آمد، الحمدللہ رب العالمین آمد، یسی کی آمد، والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, viewers of social media, Alhamdulillah Azza wa Jal, we are so lucky that we are here in Fizan Medina, Rochdale, to make zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, to make remembrance and zikr of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Actually, this is not ourselves that we are here. This is the invitation from Allah subhanahu wa ta'ala. This is actually the permission from Allah subhanahu wa ta'ala that we are here. As poet said, Mehboob ki mehfil ko Mehboob sajate hain. Nobody come himself. Mehboob ki mehfil ko Mehboob sajate hain. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. So alhamdulillah, we are lucky that alhamdulillah we are celebrating Maulud al-Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our attendance here and give us blessing and mercy for this beautiful ijtima. Subhanallah, today is the Thursday night, and every Thursday night is so much blessed, and mashallah, there are so many blessings to recite durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and especially the Thursday, the night of Thursday and the day of Friday. These moments are more important to recite durood Pak. As in Hadith Pak mentioned, the summary of Hadith said, whosoever recite 200 times durood on the day of Friday, the sins of 200 years will be forgiven. So پھر کیوں نہ ان راتوں میں اور ان دنوں میں ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میڈی اسلامک بردرز، آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، میں نے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں. سبحان اللہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے کمالات، نبی پاک کو اللہ پاک نے اتنے میریکل سے، اتنے کمالات سے نوازا کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے کریں، کون سی بات کریں. نبی پاک کو اللہ نے ایسا با کمال بنایا، سبحان اللہ. اور شاعر لکھتے ہیں نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. نبی پاک کی کیا شان ہے. تو آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کس قدر دیوانہ وار محبت کرتے تھے، ان کا افیکشن، لو ٹورڈز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا تھا، اور وہ کس طرح نبی پاک کی یادوں میں کھوئے رہتے تھے. اینڈ اسپیشلی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور، نبی پاک کے حسن و جمال اور نبی پاک کے حلیہ مبارک کو کس طرح بیان کرتے تھے. جب بھی آپ اس کو سنتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کرتے ہیں. صحابی رسول نیمڈ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. He is very special صحابی رسول because he was the first one whom Rasul Pak ﷺ sent to Medina Munawwara. We are, mashallah, nowadays we are visiting Medina Pak, and alhamdulillah there are majority of Medina Munawwara, there are Muslims. We can say the 100% are Muslims over there. But when Hazrat Mus'ab bin Umair went there, and after his travel,
then the Islam begins there. Subhan Allah, آپ وہ پہلے مبلغ اسلام ہیں جن کو نبی پاک نے مکے سے مدینے بھیجا، اور سبحان اللہ اس کے بعد مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. And one more specialty of حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, he is very much, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے ان کی مشابہت بھی تھی. ان کو نبی پاک کے چہرہ ریزمبلنس جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے تھی. تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. اور اسی وجہ سے جب غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے نا, when he martyred, then شیطان spread the rumor that معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, because حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے. ان کا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی برکتیں لیتا تھا. بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ migrated from Makkah to Medina, and why Nabi Pak sent him to Medina? To spread the deen, to give the invitation for Islam towards the people of Medina Munawwara. And alhamdulillah, from day after day, the people becoming Muslims because of his efforts, alhamdulillah azza wa jal. Then Hazrat Mus'ab bin Umair once sat in Medina Munawwara with some people. Then Sahaba Ikram listening him about his speech and about his bayan. And in that particular gathering, there was Hazrat Abdul Rahman bin Auf radiyallahu anhu was also present there. And he said, then whenever Hazrat Mus'ab bin Umair describes something about Nabi Pak ﷺ, whenever he say the name of Nabi Pak ﷺ, Hazrat Abdul Rahman bin Auf eyes, unki aankhon mein chamak aa jati, Nabi Pak ke دیدار کا شوق بڑھ جاتا اور وہ بیتاب ہو جاتے. آخرکار انہوں نے بیتاب ہو کر حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ کئی سال ہو گئے ہیں, کب سال پورا ہوگا, کب حج کا موسم آئے گا, کیونکہ مدینے والے ہر سال حج پہ آتے تھے نبی پاک کا دیدار کرنے, ان سے بات چیت کرنے, ان سے ملاقات کرنے. تو کہتے ہیں when the Hajj will come and I will go to Makkah Mukarramah and will see the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو حضرت مصعب بن عمیر smiled and said, be patient, inshallah soon we'll go to Makkah and see Rasul Pak alayhi salatu wasalam. یعنی صحابہ تڑپا کرتے تھے پیارے آقا کے دیدار کے لیے. سبحان اللہ. حضرت ابن مسلمہ وہ بھی قریب بیٹھے تھے, وہ بھی کہتے تھے ہاں دیدار مصطفیٰ کے بغیر دل کو سکون ہی نہیں ہے, یہ دن کب گزریں گے. There was in Medina but their heart in Makkah because Rasul Pak alayhi salatu wasalam is in Makkah. جب آقا مکے میں تھے تو مدینے والے بھی مکے کے لیے ترستے تھے. اب آقا مدینے میں ہیں تو ساری دنیا والے مدینے کے لیے ترستے ہیں. Actually, this is the answer for those people which are asking that why you are saying too much about Medina, Medina, Medina. You are crying for Medina. Why? And the answer given by Piro Murshid bin Nas Sharif, the beautiful couplet is, Medina is liye aata re jano dil سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر. Sahaba Ikram was in Medina Munawwara, but the heart in Makkah, because Rasul Pak ﷺ over there, and they always try to listen about Nabi Pak ﷺ, try to remember him. And then Hazrat Ibn Muslima, after some silence, said, "Oh Abu Musab, Hazrat Musab bin Umair, oh Musab bin Umair, please describe the blessed face of Rasul Pak ﷺ. Hey Musab bin Umair, ہمیں نبی پاک کا حلیہ بیان کیجیے نا. کچھ آقا کے چہرے کے بارے میں بتائیے, کچھ نبی پاک کے جسم اقدس کے بارے میں بتائیے. سبحان اللہ. اب حضرت مصعب بن عمیر جو بیان کر رہے تھے, دو زانو بیٹھ گئے, سر جھکایا اور اب نبی پاک کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا. ہائے ہائے, ذرا آپ بھی آنکھیں بند کر لیجئے, آپ بھی نبی پاک کا حلیہ سنیے. حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ گویا نور والے آقا کا امیجینیشن پہلے کر رہے تھے, تصور لا رہے تھے, پھر سر اٹھا کر کہتے ہیں تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین آقا, امام الانبیاء, محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا, اس میں ہلکی ہلکی سرخی کا حسین امتزاج ہے, مبارک آنکھیں بڑی ہیں, خوبصورت ہیں, بھویں مبارک اتنی قریب ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ملی ہوئی ہیں, چلتے ہیں تو لگتا ہے اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں, جس کی طرف رخ فرماتے ہیں
ہے پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں. نبی پاک کے چہرہ انور پر جب پسینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے موتی چمک رہے ہیں. آئے ہائے, کہتے قد مبارک نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت لمبا ہے, سب سے زیادہ سخی ہیں, سب سے زیادہ بہادر ہیں, سب سے زیادہ سچے ہیں, وعدہ نبھانے والے, سب سے زیادہ نرم طبیعت, رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کبھی کوئی نہیں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر describing the beautiful face, the beautiful habits of Nabi Pak علیہ الصلوۃ والسلام, and all Sahaba Ikram, you know, listening very carefully, and they are increasing the love of Rasul Pak علیہ الصلوۃ والسلام in their heart. Subhanallah, as poet said, سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب, حسن ہے بے مثل صورت لاجواب, میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب, میں ہے دعائیں سنگ دشمن کا عوض, اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب, مہر و ماں ذرے ہے ان کی راہ کے, کون دے نقشے کفے پاک کا جواب. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور, آپ کے خیال صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادا رہا کرتی, اور اس کا ایک ریزن تھا. why they are describing the beautiful face of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور نبی پاک کی سیرت کو وہ کیوں ڈسکرائب کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نماز سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے. we have to teach about نماز, we have to teach about روزہ and زکات. مگر اگر نبی پاک کی محبت سکھا دی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط ہو گیا تو بندہ پکا مسلمان بن جائے گا. ساری زندگی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, زکات دے, لیکن اگر محبت مصطفیٰ دل میں نہیں ہے نا تو وہ مومن پکا نہیں ہے, بلکہ سرکار کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. This is the first condition of our deen. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. Try to understand, and that's why Sahaba Ikram always talking about Nabi Pak Islam, and they describe the beautiful face and the habits in front of Sahaba Ikram and people, because they know who is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they all become the lover of Nabi Pak Islam. Then they will be steadfast for the deen. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں ڈسکرائب کی ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں, آپ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی ولیجر ملتا نا, کوئی نیا آدمی ملتا, آپ پوچھتے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ پیارے آقا, you met پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, you met noble prophet. جب وہ کہتا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے, I didn't meet him till now, then he start describing the beautiful face of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. وہ ان کے سامنے نبی پاک کا حلیہ بیان کر رہے, اپیرنس بیان کرتے کہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسے ہیں, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کا رنگ کیسا ہے, ان کی آنکھیں کیسی ہیں, ان کی عادتیں کیسی ہیں. ارے عقل تو کہتی ہے اے ابو ہریرہ نیا مسلمان ہے, نماز سکھا دو, قرآن سکھاؤ, روزہ سکھاؤ. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا. And this is the main thing. That's why عشق رسول is important for our ایمان. As رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام also described the beautiful hadith. پیارے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا کہتے ہیں اس تم میں سے کوئی اس وقت تک پرفیکٹ مومن نہیں ہو سکتا, کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا. Till when? What is the condition یا رسول اللہ? He said the condition is کہ میں اس کے نزدیک, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کے نزدیک اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. We have to love رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام beyond everybody. ماں باپ سے, فیملی سے, دوستوں سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے تو نبی پاک سے کرنا ہے. The month of ربیع الاول actually یہ ہمیں دوبارہ نبی پاک سے کلوز کرنے آیا ہے. ہم اپنے آپ کو مزید کلوزر کریں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تھوڑا سا اگر لیفٹ رائٹ ہو گئے ہیں, تھوڑا سا عشق رسول کی شمع ماند پڑ گئی ہے, تو پھر اس کو اور روشن کرنا ہے. ایز اعلیٰ حضرت سیڈ, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. کہتے اللہ میرے عشق رسول کو اور بڑھاتا رہے. اور کیا کمال کی بات اگلی لائن میں لکھتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کی. It's very amazing thing. Pain and enjoyment is both are different things. Even they are opposites. جہاں درد ہوتا ہے وہ مزہ نہیں ہوتا, جہاں مزہ ہو وہاں درد نہیں ہوتا.
मगर मेरे रजा की बात देखो कितनी निराली है। ये बात हमेशा याद रखे, जब भी किसी से इश्क होगा ना, when you fall in love with anybody, पेन फील होता है, उसकी जुदाई दर्द लाती है, मगर सुभान अल्लाह सैयद आला said ये दर्द है बड़े मजे का। It is pain but it's very very much enjoyment। ये दर्द में मजा बड़ा है, और जब मजा आ रहा है तो दवा क्यों चाहिए? दर्द की दवा तो बोल रहे जिसको तकलीफ हो, आला कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों, कहते मुझे दवा नहीं चाहिए, दर्द अल्लाह और बढ़ाता रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको सच्चे आशिक रसूल बना दे। तो एक्चुअली दिस इज द हैबिट ऑफ सहाबा किराम अली रिदवान टू डिस्क्राइब about the beautiful face and beautiful habits of Rasul Pak alayhi salatu wassalam. Now let's move towards the beautiful incident. और क्या कमाल का incident था कि when Nabi Pak alayhi salatu wassalam migrated from Makkah to Medina, and during that travel there are so many miracles and beautiful things happened. But once एक ऐसा वाकया भी हुआ कि जो आज भी सीरत की किताबों में golden words में लिखा हुआ है। What happened that day? The Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions passed by a tent, passed by near a tent, and that tent was by one old lady, and the name of that lady Ma'bad. And Nabi Pak ﷺ visited that tent, and she actually used to sell some food stuff and like that. The travelers come on the tent and take some food stuff and like that. And because Nabi Pak ﷺ in travel with Sahaba Ikram, so they stopped there and want to buy something. But the lady said that I have nothing. Everything is finished and I have nothing to serve you. Then Nabi Pak ﷺ saw that there is one goat, it's very weak and there is no milk in that goat. प्यारे आका ﷺ उसने कहा हुजूर कोई मेरे पास दूध भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। She even don't know Nabi Pak ﷺ. There is no milk in her udders and she has never given birth. The goat, उसने अभी किसी बच्चा ही नहीं दिया था, तो उसके अंदर दूध कहां से आएगा? Prophet ﷺ replied, and Nabi Pak said, अगर मैं उसको चाहूं तो दूध निकाल लूं, आपकी तरफ से इजाजत है? You have a permission for me that I take some milk from that goat? She said, या रसूल, वो तो नबी पाक को जानती नहीं, इसने तो अभी बच्चा ही नहीं दिया, तो ये दूध कहां से देगी? Nabi Pak ﷺ recited Bismillah and proceeded to rub his cure, giving hand over the goat's udders, and that he then made dua for it, and immediately the goat began to give milk. Everyone drank their fill from this until the Prophet ﷺ and his companion Ridwanullahi ta'ala majmeen departed. दूध भी सबने पिया, बर्तन भी भर गए और नबी पाक तशरीफ ले गए. Then the husband of that lady came later, and when he saw the condition of the tent, everything is very bright, smell beautiful, and the all जितने बर्तन थे, जितने प्याले थे, वो सारे दूध से भरे हुए. कहा ऐ उम्मे माबद, ये क्या हुआ? हमारे खैमे की तकदीर कैसे बदल गई? ये सब कैसे हुआ? अब उम्मे माबद ने जो बातें की ना, अल्लाह अकबर, वो जाती तो थी नबी पाक को. इवन शी डिडंट आस्क द नेम ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम. तो वो कहती है कि by Allah, just now a blessed individual passed by us. एक मुबारक शख्सियत आई थी और वो हमारे खैमे में आई और हमारी जो है हालत जो है बदल गई. तो अबू माबद said, oh उम्मे माबद, please describe how he looks like. जरा बताओ तो सही वो दिखते कैसे थे. एंड देन अब बड़ी कमाल की बात है, अब बात समझिएगा. एक विलेज में, एक टेंट में, एक खैमे में रहने वाली खातून है और उसने नबी पाक का हुलिया बयान किया, प्यारे आका का सुभान अल्लाह ब्यूटीफुल अपीयरेंस बयान किया. कमाल देखो, वो कोई मुफ्तिया नहीं है, कोई आलिमा नहीं है, इवन उसने उस वक्त तो ईमान भी कबूल नहीं किया था, लेकिन चूंकि नबी पाक का नाम लिया, इस शान से नबी पाक की नात पढ़ दी कि आज 1450 साल गुजर गए. हर सीरत की किताब में जब जब नबी पाक का हुलिया बयान किया जाता है, उम्मे माबद के अल्फाज शामिल किए जाते हैं. उस खातून, दुनिया में कितनी औरतें आई, हो सकता है उस लाइन में, उस ट्रेवल में कई खैमे हों, कई औरतें हों, हम किसी को नहीं जानते, मगर जानते हैं तो उम्मे माबद को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नबी पाक के चर्चा बुलंद कर दिया, प्यारे आका के शान बयान कर दी. वो शायर कहते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए. तो जिसने नबी पाक की शान बयान की, बिकॉज ही डिस्क्राइब
اور اس نے نعت پیارے آقا کی عرض کر دی تو اللہ نے اس کے نام کو عروج عطا کر دیا. اب سبحان اللہ اس خاتون نے ایسا کیا بیان کر دیا, ایسے کیا الفاظ بیان کیے کہ آج بڑے بڑے سیرت نگار, آج بڑے بڑے علماء whenever they try to describe the beautiful face of نبی پاک پیارے آقا کے اپیرنس کو بیان کرنا چاہتے ہیں, معبد کے وہ الفاظ وہ ضرور شامل کرتے ہیں. ابو معبد کہتے ہیں پلیز ڈسکرائب اس نوبل پرسنالٹی کے بارے میں بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے. اللہ اکبر. پہلے میں عربی کے کچھ الفاظ پڑھتا ہوں, ترجمہ بعد میں آپ کو انگریزی میں بتاؤں گا, مگر ذرا سوچو یہ الفاظ کیسے موتیوں کی مانند ہے. وہ معبد کہتی ہیں رأیت رجلا, کہتی ہیں میں نے ایک شخصیت کو دیکھا ہے, ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف. اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کہتی I have beheld an individual whose beauty was apparent, whose face is of refulgent beauty and who was created in the most sublime of forms. He possessed the highest level of beauty and grace. His eyes were dark and large, his eyelashes are lengthy. سبحان اللہ. وہ کہتی ہے وفی صوتہ سحل. سبحان اللہ. Nowadays whenever we try to put any mic in محفل or in اجتماع we need an echo sound. You know نبی پاک علیہ السلام voice have originally echo sound. پیارے آقا جب بات کرتے تھے آپ کی آواز میں ایک ایکو تھا, ایک خوبصورت آواز تھی. وہ کہتی ہیں وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کثافہ. وہ کہتی ہے his neck was luminous and beard is thick. سبحان اللہ. His eyebrows were thin and joined. His blazed stature held magnificent moderation. He was neither tall to the extent of appearing abhorrent or nor short to the extent of being considered lowly. سبحان اللہ. وہ میرے آقا کا حلیہ بیان کرتی رہیں, ابو معبد سنتے رہے. اب ہوتا یہ تھا روزانہ ابو معبد آتے تھے گھر پہ, کام کر کے آتے تھے. He became tired and whenever he entered his tent he said oh معبد ذرا وہ مبارک کا حلیہ پھر سناؤ نا, ذرا مبارک کی باتیں پھر کرو نا. وہ نام بھی نہیں جانتے تھے. ارے اس خیمے میں نبی پاک کی نعت خوانی ہوتی تھی. کیا شان ہے میرے آقا کی, جو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین اللہ نے ایسا با کمال بنایا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, ایڈا سونا نبی آیا نہیں یار, اے ہو جیا کوئی رب نے باڑا نہیں یار, اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں. دید میرے نبی دی رب دا نظارہ, دید میں نبی دی حق دا نظارہ, قسم خدا دی مینوں. اچھا کوئی کنفیوز نہ ہونا کہ دید میرے نبی دی ہے حق دا نظارہ. اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ایسا کہ اللہ کے حبیب کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا. ہم جب کسی تصویر کو دیکھتے ہیں نا اور تصویر کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت تصویر ہے, تو پتا چلتا ہے کہ اس تصویر کا بنانے والا کیسا ہوگا. اور نبی پاک کی تخلیق اللہ نے فرمائی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک کے کچھ حلیہ مبارک کو تو ہم نے سنا. اب آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو اللہ نے کیسا باکمال بنایا. رب کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو کیسا باکمال بنایا. اب ذرا سنیے گا, گزشتہ انبیاء کو اللہ پاک نے مختلف ڈفرنٹ میریکلز عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ جو تھا, جو ہینڈ آف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام از میریکل. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, دا وائس آف حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام از میریکل. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, دا بیوٹی آف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام از میریکل. اللہ اکبر. کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا گیا, کسی نبی کو 2 معجزے عطا کیے گئے, اور اللہ نے اپنے حبیب کو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا. ہاں, سر تا قدم ہے
तने सुल्तान जबन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जबन फूल, लब फूल बदन फूल जखन फूल दहन फूल। कैसे मौजे हैं मेरे आका, और आपकी बॉडी पार्ट्स के मौजात कैसे हैं, चंद बातें सुनते हैं। कद मुबारक, द हाइट ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम। अच्छा हमेशा याद रखें, जो हाइट होती है ना, वो लंबी हाइट भी ऐब समझा जाता है कि यार ये तो बहुत लंबा है, और शॉर्ट अगर किसी की हाइट हो तो लोग कहते हैं ये छोटे कद का है। तो नॉर्मली जो हसीन लोग होते हैं, जो परफेक्ट होते हैं, वो नॉर्मल कद के होते हैं, ठीक है, दरमियाना कद जिसको कहा जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। लेकिन अब मिरेकल क्या था कि अब हुस्न का तकाजा तो यह है कि दरमियाना कद हो, लेकिन जब कोई लंबे कद वाला नबी पाक के पास आ जाए तो जाहिर है कि वो प्यारे आका से ऊंचा नजर आएगा। तो नबी पाक का मौजज़ा यह था कि जब कोई बड़े कद वाला आ जाता तो आका उससे ऊंचे भी नजर आते थे, ताकि प्यारे आका से कोई ऊंचा ना हो। महफिल में बैठे होते तो सबसे ऊंचे नबी पाक नजर आते, और जब वो ऊंचे कद वाला चला जाता तो मेरे आका सबके साथ दरमियाने कद वाले नजर आते थे। ये अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शान बनाई। और अल्लाह अकबर, जब तो सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना, सब सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे ला, हमारा नबी सबसे बा। अब आओ मैं बताता हूं मेरे आका के मुबारक कान कैसे थे। लिसनिंग पावर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका अलैहिस्सलाम के जो कान मुबारक थे ना, वो निहायत हसीन, निहायत बाकमाल और काबिल थे। आप अलैहिस्सलाम के मुबारक ईयर्स जो थे वो बहुत ब्राइट थे, बहुत गोरे थे, और मुबारक जुल्फे जो थी, प्यारे आका के जो हेयर्स थे वो डार्क ब्लैक थे। तो सुभान अल्लाह, जब जुल्फे मुबारक कानों की कुंडलियों को घेरे में लेती थी तो बड़ा प्यारा मंजर होता था। और सुभान अल्लाह, बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार आली वकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुल्फों के दरमियान सफेद सफेद कान मुबारक यूं लगते थे जैसे रात की तारीकी में दो सितारे चमक रहे हैं। इन डार्क नाइट स्टार्स जैसे ब्लिंक करते हैं। बीबी आयशा फरमाती है, द ears of रसूल पाक अलैहिस्सलाम blinks like a star in dark night with the जुल्फ मुबारक। सुभान अल्लाह, आला हज़रत कहते हैं ना, है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर अफजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। अब लिसनिंग पावर कैसा है, सुभान अल्लाह। तिरमिजी, इब्ने माजा, मुस्नद इमाम अहमद, हदीस की मशहूर किताबों में हदीस मौजूद है कि एक रोज नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आप फरमाते बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, फरमाते मैं वो सुनता हूं, मैं वो लिसन करता हूं, यू आर नॉट लिसनिंग दैट, तुम नहीं सुनते। आका फरमाते बेशक आसमान चरचराया है। अब चरचराना इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता। जब आप किसी स्टेज पे बहुत ज्यादा लोग चढ़ जाएं तो उसमें आवाज आना शुरू हो जाती ना, ऐसा लगता है गिर जाएगा, टूट जाएगा, चरचराता है। आका फरमाते आसमान जो है वो शेक करने लगा, चरचराया। फरमाते चरचराने का हक है क्योंकि आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता पेशानी रखे रब ताला को सजदा ना कर रहा हो। होल स्काई इज फिल्ड विद एंजल्स, दे आर वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आका फरमाते आसमान चरचराया। अब यहां तो 2 बातें आई ना कि आसमान के चरचराने की आवाज वो नबी पाक सुन रहे हैं। लुक एट द लिसनिंग पावर। अच्छा, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आसमान पर फरिश्ते इतने हैं कि 4 उंगल जगह भी नहीं मौजूद है। अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ों मील दूर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो अगर हम सलातो सलाम में झूम झूम कर ये शेर पढ़ें तो फिर क्या हरज है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान
जाने ला। तो ऐ रोशडेल में रहने वालों, हम यहां दुरूद पढ़ें तो मेरे आका मदीने में सुनते हैं। हाँ, घबराया ना करो, हैं? दुनिया वालों से राबता करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। वी नीड सेक्रेटरी, वी नीड फोन नंबर, वी नीड द कॉन्टेक्ट नंबर, मगर उम्मती सरकार को दिल से पुकारे वो जरूर सुनते हैं। विदाउट एनी सेक्रेटरी बिटवीन यू एंड हिम, डायरेक्ट डायलिंग है। हाँ, आला हज़रत कहते हैं ना, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। व्हाट इज द कंडीशन? देयर इज ओनली वन कंडीशन, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो दिल से पुकारना उन्हें, दिल से याद कर लो, वो जरूर करम फरमाएंगे। तो दुरूद पाक सुभान अल्लाह दुनिया में कहीं भी पढ़ा जाए, हदीसों में हम ये पाक फरमाते हैं, और हदीस पाक का मजमून है, और दिनों का दुरूद मुझ तक फरिश्ते पहुंचाते हैं। जुम्मे के दिन जो मुझ पर दुरूद पढ़ा जाता है, मैं बनफ से नफीस खुद समाअत करता हूं। तो बताओ ना, कल वैसे भी जुम्मा है, तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये हो गए कान मुबारक। अब आओ मैं बताता हूं मेरे आका की मुबारक आंखों का कमाल क्या है। हाय हाय, क्या खूबसूरत आंखें हैं मेरे आका की। सरकार सलाम की मुबारक आंखें कुशादा और खूब सियाह थी। मुबारक आंखों के जो सफेद हिस्सा है, द व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज, उसमें लाइट लाइट आप समझ सकते हैं लाइंस थी रेड कलर की, वो और ब्यूटीफुल बनाती हैं नबी पाक की आंखों को। आप अलैहिस्सलाम की, अच्छा ये बड़ा कमाल का मौजज़ा है, कुदरती सुरमगी थी। हम सुरमा लगाते हैं ना, हैं? नबी पाक बगैर सुरमा लगाए महसूस होते थे। आप जिस वक्त पैदा भी हुए ना 12 रबीउल अव्वल को, तब भी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। फील लाइक सुरमगी आंखें थी। और सुभान अल्लाह, जब हम बच्चे हों या बड़े, व्हेनेवर वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हमारे बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरा अजीब सा हो रहा होता है। फिर कुछ लोगों को, हम बच्चों को सुरमा लगाते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं, बाल ठीक करते हैं। बाज़ औक़ात डायरेक्ट उठते ही किसी के सामने हम जाना भी पसंद नहीं करते, जाना भी नहीं चाहिए, तैयार होकर ही बाहर आना चाहिए। मगर आपको पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सुबह बेदार होते थे ना बचपन में, तो बाल बने हुए होते थे, तेल लगा हुआ होता था, आंखों में सुरमा होता था। सुभान अल्लाह, ऐसे मेरे आका, सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक आंखों से देखते कैसे थे? नबी पाक अक्सर अपनी निगाहें नीची रखते थे और हया मुबारक की वजह से आंखों के किनारों से देखा करते थे। नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। इधर उधर देखना, सबको देखना, बेपर्दा औरतों को भी देखना, परेशान नजरी। कुछ लोगों की आदत होती है बस हर चीज देखनी है, लोगों के घरों के अंदर भी देखना है। नहीं, बावकार है, और जितना हो सके आंखें नीची रहें। इंसान जितना इधर उधर नहीं देखता ना, वो बावकार लगता है। मगर यहां परेशान नजरी की आदत है, और नबी पाक अक्सर आपकी निगाहें नीची होती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रोज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज ज़ोहर पढ़ा। आप सुनिएगा, हमारी आंख, मैं आपको देख रहा हूं, मगर मेरे पीछे स्टेज पर क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा। आपके पीछे कौन कौन है आपको नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन हमने देखा कि नबी पाक लेड द नमाज ऑफ ज़ोहर, एंड देयर इज अ पर्सन इन द लास्ट सफ, ही मेड सम मिस्टेक इन हिज नमाज, इन हिज सलात। आफ्टर परफॉर्मिंग सलात ज़ोहर, सलाम फेरा नबी पाक ने, एंड नबी पाक आस्क्ड द नेम ऑफ दैट पर्सन, उसको बुलाया प्यारे आका ने और फरमाया, क्या तू अल्लाह पाक से नहीं डरता? You not have fear of Allah subhanahu wa ta'ala? क्या तू नहीं देखता how you performing your नमाज? उसकी नमाज में मिस्टेक थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक said, are you thinking or you thought that मुझ पर तुम्हारा कोई अमल छुपा रहता है, तुम्हारी कोई बात छुपी रहती है? अल्लाह की कसम मैं पीछे भी ऐसे देखता हूं जैसे अपने आगे देखता हूं। है दुनिया में किसी के पास ऐसी नजर? अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं पीछे भी ऐसे देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि इससे दो मसले पता चले कि नबी पाक की मुबारक आंखें आगे पीछे दाएं बाएं अंधेरे उजाले हर जगह देख लेती, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक के सामने कोई पर्दा नहीं था। अरे वो तो पिछली सफ में था, लास्ट सफ में था, उसके बीच में कितने पर्दे थे, कितनी सफे थी, नबी पाक ने उसको देख लिया। और फिर कमाल की बात मुफ्ती साहब कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से एंट चूंटी को देख लें। आसिफ बिन बरखिया शाम में बैठे मलका बिल्कीस का तख्त यमन में देख ले। ईसा अलैहिस्सलाम घरों के अंदर जो लोगों ने खाना छुपाया होता था, आप वो देख लें। तो अल्लाह अकबर, मेरे आका तो सैयदुल अंबिया है ना।
ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, ان کی جناب سبحان اللہ نگاہ مبارک اور اس کی پاور کا عالم کیا ہوگا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے ایک اور درس حاصل ہوا. آئے ہائے کیا بات کہہ دی آپ فرماتے ہر امتی کو چاہیے کہ نماز میں خیال رکھے کہ مجھے حضور دیکھ رہے ہیں. دیکھو سرکار علیہ السلام فرمایا تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں, لہذا سرکار علیہ السلام تا قیامت اپنے ہر امتی کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اب یہ تو نماز پڑھنے والے سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ امتی میرا ہے, عاشق میرا کہلاتا ہے, نعرہ لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر اس کو نماز قبول نہیں ہے. اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ Try to understand. We have to present in the court of Rasul Pak علیہ السلام on the day of judgment. بلکہ اس سے پہلے we should have ملاقات with رسول پاک علیہ السلام in grave. نبی پاک قبر میں بھی تو آئیں گے نا, کیا منہ دکھائیں گے؟ جو نمازیں قضا کر رہا ہے, جو حرام کماتا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو ایڈلٹری اور بدکاری کے اڈوں پر جاتا ہے, جو جوا کھیلتا ہے, نبی پاک سے ملاقات نہیں کرنی, پیارے آقا کو چہرہ نہیں دکھانا. اور یاد رکھو پیارے آقا کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر وہ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا, وہ راضی ہوئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو ہمیں نبی پاک سے سچی محبت بھی کرنی ہے اور انہیں راضی بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا تھا, آپ کی مبارک آنکھوں کی سبحان اللہ کس قدر کہاں کہاں نبی پاک کی آنکھیں دیکھتی ہیں. کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام, بخاری شریف کی حدیث ہے, سنو, علم غیب مصطفیٰ پر بھی یہ بڑی کمال کی دلیل ہے, اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. میرے آقا کہیں سے گزر رہے تھے, he saw two graves, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا there is a punishment going on, عذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں پر, اور عذاب بھی کسی ایسے گناہ پر نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار تھا. نبی پاک نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, not refrain himself with the ناپاکی with the spots of the urine, اور وہ کہتے ہیں دوسرا چغل خور تھا, لوگوں کی چغلی کرنے والا. اب غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے. یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اپنے آپ کو پاک و صاف نہ رکھنا اور چغل خوری کرنے والے کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, نبی پاک دیکھ رہے ہیں. ان دونوں گناہوں کے بارے میں بھی پتا, اس کی سیویریٹی کے بارے میں پتا چل رہا ہے. مگر دوسری بات کیا پتا چل رہی ہے کہ میرے آقا تو وہ دیکھ رہے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ تو جہان ہی اور ہے نا, برزخ کا جہان اور ہے, یہ دنیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اگر کسی کی قبر کبھی کھل بھی جائے بارش میں, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, ہمیں تو یا تو کفن نظر آتا ہے یا ہڈیاں نظر آتی ہیں. مگر ایک اور جہاں ہے جہاں یا تو وہ جنت میں مزے کر رہا ہوتا ہے یا عذاب میں گرفتار ہوتا ہے. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, مگر میرے آقا نے, میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ صرف اس جہان میں نبی پاک نہیں دیکھ رہے, پیارے آقا دنیا میں رہ کر برزخ کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ پیارے آقا کی نگاہیں اور ان کا علم کیا حد تک تھا. اللہ اکبر اور سبحان اللہ. اب ذرا اور آگے چلیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بہت خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں تو پیارے آقا کی پتہ ہے جو سبحان اللہ شان ہے نا, ذرا سنیے گا, بڑی کمال کی بات. آج میں نے جب بیان تیار کر رہا تھا پڑی ایمان تازہ ہو گیا. علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب, آپ غزالی دورہ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رسول کا مرسل الیہ یعنی اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. there is a connection of رسول with his امہ. اگر یہ تعلق قائم نہ رہے, if it become discontinue, تو اس کی رسالت ہی باقی نہیں رہے گی. اب دیکھنا یہ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دائرہ کار کہاں تک ہے, اس کی باؤنڈری کہاں تک ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آسان ترجمہ کنز ایمان, بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک تو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والے ہیں, تو اب اس کا مطلب نبی پاک سارے جہانوں کے رسول ہیں. آپ عالم دنیا کے بھی رسول ہیں, عالم برزخ کے بھی رسول ہیں, اور آپ کی رسالت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا تعلق ہر وقت تمام جہانوں سے کنٹینیو رہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آپ دنیا میں تھے تو عالم برزخ ملاحظہ کرتے تھے, اب نبی پاک عالم میں برزخ میں ہیں تو دنیا ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور آپ کا یہ جو تعلق ہے یہ کنٹینیو رہنے والا ہے.
تو یاد رکھیے آج بھی نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج بھی ان کا کنیکشن ہمارے ساتھ موجود ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم پیارے آقا کو ان کی قبر انور میں خوشی پہنچا رہے ہیں یا دکھ پہنچا رہے ہیں. ہاں ایسی حدیث ملتی ہیں جس کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر میں اپنی امت کی نیکیاں دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب میں اپنی امت کے گناہ دیکھتا ہوں, اپنی امت کی خطائیں دیکھتا ہوں تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچئے, فرشتہ ایوری تھرسڈے ہماری بک آف ڈیڈ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پریزنٹ ہوتا ہے. کتنا لکی ہے وہ کہ جس کے بارے میں وہ جا کر بتاتا ہے کہ حضور راچ ڈیل میں, بریڈ فرڈ میں, یو کے میں, یورپ میں آپ کا ایک امتی ہے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. حضور آپ کی سنت داڑھی اس نے چہرے پہ سجائی ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں مگر وہ آپ کی سنت سجاتا ہے. حضور حرام روزی اس کے پاس آتی ہے مگر وہ کہتا ہے نہیں میں نبی پاک کا امتی ہوں. وہ حرام زیادہ پیسے چھوڑ کر تھوڑے حلال کماتا ہے. حرام کام اس کے لیے سامنے آتے ہیں, بے حیائی, بدکاری, بے پردگی, مگر حضور آپ کی شرم و حیا کو یاد کر کے نیچے جھکا لیتا ہے. تھرسڈے کو کسی خوش نصیب امتی کی رپورٹ تو یہ جا رہی ہے, اور اگر کسی امتی کی رپورٹ یہ جا رہی ہے کہ حضور آپ کا ایک امتی ہے 1 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتا, حضور شراب پیتا ہے, گیمبلنگ کرتا ہے, کلبز میں جاتا ہے, بے حیا عورتوں سے دوستیاں لگائی ہیں, ارننگ بھی اس کی حرام ہے, کتنا دکھی ہوتے ہوں گے میرے آقا. ارے ہم گناہ گاروں کے لیے وہ آنسو بہاتے تھے, ہاں ساری ساری رات روتے تھے, اور ہم آج بھی انہیں دکھ پہنچائیں. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل, دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے ایک بات سمجھاتا ہوں, پھر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. کہ whenever anybody have son, آپ میں سے بہت سارے بچوں والے ہوں گے, and you know go to the street and one of your friend came to you that I met your son and he's not well person, اچھا آدمی نہیں ہے آپ کا بیٹا, وہ تو لڑائی جھگڑے کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بڑا بدتمیز ہے. کیسی تربیت کی آپ نے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کا بیٹا کتنا لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور کتنے برے کام ہے اس کے, بات کرنے نہیں آتی اس کو, بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے, جھگڑا کرتا ہے. آپ کو آپ کا کوئی نیبر, آپ کا کوئی فرینڈ آپ کے بچے کی کمپلین کرے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو آپ کا بچہ ملے, آپ کو کیا فیل ہوگا؟ یو بیکم اینگری آن ہم کہ تیری وجہ سے مجھے بات سننی پڑی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنا برا لگے گا. اپوزٹ, you are going to this your area and your neighborhood and one of your neighbor come to you and say subhanallah what a son you have. آپ کا بچہ ملا, کیا بیٹا ہے آپ کا, کیا اخلاق سے بات کرتا ہے, 5 وقت کا نماز, جب مسجد جاتا ہوں مجھے ملتا ہے, جب ملتا ہے بڑے ادب سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ, آپ نے اپنے بچے کی بڑی شاندار تربیت کی ہے, میں نے دیکھا بزرگوں کا ادب کرتا ہے, لوگوں کا خیال رکھتا ہے. After some time you met your son, you meet your son, کیا فیلنگز ہوں گی؟ واہ میرا بیٹا, تو نے میرا نام روشن کیا, لوگ تیری تعریف کرتے ہیں, اس کا ماتھا چومیں گے نا, اس کو سینے لگائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ without any comparison, بلا تمثیل, میں سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں. ایوری تھرسڈے, ایوری ویک جس کی نیکیوں والی رپورٹ جا رہی ہے, جس کی سنتوں پر عمل والی رپورٹ جا رہی ہے, جس کی عشق رسول والی زندگی کی رپورٹ نبی پاک کے پاس جا رہی ہے, اور جب اس کی ملاقات قبر میں ہوگی نبی پاک سے, پیارے آقا سینے لگا لیں گے نا, اے میرے غلام تو میری سنتوں پر عمل کرتا تھا, درود پاک کی کثرت کرتا تھا, نمازوں کی کثرت کرتا تھا, اور جس کی ہر ویک گناہوں کی رپورٹ جا رہی ہے, حرام دیکھنے کی, حرام بولنے کی, حرام کمانے کی, اور جب اس کی ملاقات نبی پاک سے ہوگی تو کیا ہوگا؟ نبی پاک ناراض ہو گئے نا, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہاں یاد رکھیے, زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیو, دس از دا منتھ آف ربیع الاول, کنیکٹ کر لو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے. دیٹس وائی یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں, یہ محفلیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں مولود کیوں کرتے ہیں, مولود کی محفل میں بات کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کی اور رسول پاک کے امتیوں کو رسول پاک سے قریب کرنے کی بات کرتے ہیں, عشق رسول کی بات کرتے ہیں, ایمان پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں اس بار تبدیل ہو کے جانا ہے. مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے ہماری شارٹ کمنگز کیا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو نماز میں سستی کرتا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو جو جھوٹ بولتا ہوگا, کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو بعد اللہ ہو سکتا ہے ڈرگز یا شراب استعمال کرتا ہوگا, ماں باپ کو ستانے والے بھی ہو سکتے ہیں, یہاں بیٹھے ہو یا مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہو, واٹ ایور پرابلم, جو بڑی غلطی ہے, بہت ہو گیا, اب آئے ہو نا, اب چینج ہو کر جانا ہے. زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیجیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ بڑا خوبصورت ٹارگٹ دیا ہے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. بس نبی یہ پاک کو فوکس کر لیں,
Try to please your Rasul sallallahu alaihi wasallam. Actually, we always thinking about that I should please my son, my daughter, my family, my friends. हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर रहे हैं. ये ना करो. अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो. कहते हैं ना, जिससे रब राजी उससे सब राजी. हम सबको राजी करने के लिए रब को नाराज कर रहे हैं. गलती है. और अल्लाह कैसे राजी होता है? जब उसका हबीब राजी हो जाता है. इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया. तो इंशाअल्लाह अगर जिंदगी का ये टारगेट बना लेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी. कुछ लोग कहते हैं यार दुनिया के साथ साथ, दीन के साथ साथ दुनिया का काम भी करना चाहिए. तो जनाबे वाला, जो दुनिया का काम है ना, वो भी अगर दीन के तरीके से करो तो वो भी दीन का काम ही बन जाता है. दीन और दुनिया अलग नहीं है. आप कारोबार करें, किसने मना किया है? फैमिली को टाइम दे, किसने मना किया है? आप जॉब करें, किसने मना किया है? जो भी करें शरीयत के तकाजों के मुताबिक करें. आपका कारोबार भी इबादत बन जाएगा, आपका फैमिली टाइम भी इबादत बन जाएगा, आपकी लाइफ ही इबादत बन जाएगी. नबी पाक ने कारोबार भी किया, आपने फैमिली को भी टाइम दिया, आपने अपने बच्चों को भी टाइम दिया. सुभान अल्लाह. मगर सब इतना पाकीज़ा काम किया, उसी को फॉलो कर ले, हर स्टेप पे सवाब कमाएंगे आप. तो अल्लाह करे कि ये बात दिल में उतर जाए. और आज के दौर में दावत इस्लामी हमें ये गाइड करती है कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, नबी पाक के तरीके पर जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं. तो ट्राई टू कनेक्ट विद दावत इस्लामी. माशाअल्लाह, ओनली इन यूके देयर आर 90 सेंटर्स ऑफ दावत इस्लामी. माशाअल्लाह. And I heard that, mashallah, more than 6,600 students just in Madrasatul Madina learning Quran Pak in UK only, mashallah. और दुनिया भर की बात करें तो माशाअल्लाह तकरीबन दावत इस्लामी के more than 8,000 मदरसा एंड जामिया मौजूद है. अल्हम्दुलिल्लाह. 4.5 लाख, more than 450,000 स्टूडेंट्स कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दर्स निजामी कर रहे हैं. 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी इस उम्मत को दे चुकी है. Thousands and thousands Islamic brothers and Islamic sisters completed their Dars Nizami and become Islamic scholar. Approximately the Islami is making 600 masajid in a year. इतना बड़ा दीनी नेटवर्क, 3 लैंग्वेजेस में चैनल चल रहा है. आप जो थोड़ा बहुत मीडिया को जानते हैं वो समझते हैं कि चैनल चलाना आसान नहीं है, बट इस्लामिक चैनल विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, 100% इस्लामिक चैनल दावत इस्लामी चला रही, नॉट ओनली इन उर्दू, नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन बंगला लैंग्वेज ऑल्सो. सोशल मीडिया पे दावत इस्लामी की जो प्रेजेंस है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन 45 मिलियन फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑन सोशल मीडिया, ताकि उन तक भी नेकी की दावत पहुंचाई जाए, उन्हें भी गुनाहों से बचाया जाए. और फिर ये तो बात हो गई दीनी कामों की. जब वेलफेयर की बात करें तो चाहे वो कोविड का जमाना हो तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक, मोर देन 10 मिलियन पीपल तक राशन और कैश पहुंचाना. और जनाब उसके बाद जब थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की बात आए तो उनको मोर देन 60,000 जो ब्लड बैग्स हैं वो दावत इस्लामी वालों ने प्रोवाइड किए. फिर पाकिस्तान का सैलाब हो या तुर्किया का जलजला हो, सीरिया का जलजला हो, या पिछले दिनों मराकश में, मोरक्को में जलजला आया. दुनिया में कहीं भी मुसलमान परेशान होते हैं, सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF जाकर उनकी मदद करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की मदद हो रही है. तो मुझे बताइए ना कि ऐसी तहरीक जो ईमान भी बचाती हो और जिंदगी भी बचाती हो, है रूहानी ग़िज़ा भी देती हो, जिस्मानी ग़िज़ा भी देती हो, है जन्नत में घर भी दिलाती हो और दुनिया में घर गिर जाए तो उसे भी बनाती हो, तो ऐसी तहरीक का हमें क्यों ना बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इंटेंशन दैट बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी, बी अ पार्टनर ऑफ दावत इस्लामी, ट्राई टू include yourself as a practical member of दावत इस्लामी. कुछ लोग माशाल्लाह दूर से रह के कहते हैं यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, मगर हमारा पार्टनर बने ना, मिलके करते हैं ये नेकी, आप भी तो सब मिलके करें तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा ये काम. हमें यूके में बहुत सारा और काम करना है, तो माशाल्लाह काफी बड़ी तादाद में यहाँ भी आशिकान रसूल मौजूद हैं. मुझे हो सकता है सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो सब दावत इस्लामी के प्रैक्टिकल मेंबर बन जाएं, प्रैक्टिकल पार्टिसिपेंट्स बन जाएं, हमारे वीकली इज्तिमात में आते रहें, मदनी काफिलों में सफर करते रहें, मदनी चैनल पंक्चुअली देखते रहें और सुभान अल्लाह फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहें. दावत इस्लामी के ऑलमोस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो पूरी दुनिया, आप समझ सकते हैं कि अगर यूके में 90 सेंटर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने $मिलियन तो सिर्फ हमारे $बिलियन सिर्फ यूके का खर्च होगा, और सारी दुनिया की बात करें तो ये अरबों रुपए के अखराजात हैं. तो अपनी ज़कात, अपने डोनेशन में दावत इस्लामी का साथ दें. स्पेशली 15 अक्टूबर हम टेलीथॉन करने जा रहे हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 75 पाउंड्स का एक यूनिट है. अभी यूनिट हमने इसलिए कर दिया कि जितने लोग हैं वो सब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट कर सकें. अल्लाह ने जिसको ज्यादा नवाजा है वो 1200 यूनिट दे दे, 12वीं का महीना है, 112 यूनिट दे दे,
12 यूनिट तो कम से कम दे दे, और वो भी नहीं दे सकता तो कम से कम 1-1 यूनिट सब दे, और सिर्फ खुद ना दे और भी दोस्तों को शामिल करवाएं। तो क्या मालूम मेरी रकम देने से कोई एक हाफिज बन गया, कोई आलिम बन गया, कोई मस्जिद में हिस्सा मिल गया, कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बन गया, और यही मेरे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाए, मेरी मगफिरत का बाइस बन जाए। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, हदीस पाक है जिसका मजमून है, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये याद रख, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है दुनिया में भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, और इंशाअल्लाह जन्नत के खजाने भी उसे मिलेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी खूब दिल खोल कर दावत इस्लामी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह चूंकि आज थर्सडे है, एंड एवरी थर्सडे हम अपने दुरूद पाक और कुछ दुआएं पढ़ते हैं, तो आइए अपने वो जो मामूलात हैं, हमारा जो हमारा हर वीकली जो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं वो हम पूरा कर लेते हैं। The saints of Islam have quoted that whoever recites this durood at least once on the night preceding Friday, the night between Thursday and Friday, on a regular basis will be blessed with the vision of the beloved and blessed Rasul alayhi salatu wasalam at the time of death, as well as at the time of his burial into the grave, to the extent that he will see the noble Rasul alayhi salatu wasalam lowering him into the grave with his own merciful hands. आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़दरी अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। It is narrated by Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala that the beloved and blessed Rasul sallallahu ta'ala wasallam has stated, whoever recites this durood upon me while standing, then prior to his sitting back, and if he recites it while sitting, then before he stands back, his sins will be forgiven. आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। Whoever recites this durood, 70 portals of mercy are open for him, inshallah. Let's recite together. Sallallahu ala Muhammad. Sheikh Ahmad Savi rahmatullahi ta'ala reports from some saints of Islam that the one reciting this durood once receives the reward of reciting durood 600,000 times. Let's recite together. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ma fi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. One day somebody came to the blessed court of beloved Rasul alayhi salatu wasalam, and the noble Rasul alayhi salatu wasalam made him sit in between himself and Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. The respected companions Ridwanullahi ta'ala alayhim ajmain was surprised as to who that honored person was. When he had left, the beloved Rasul alayhi salatu wasalam said, when he recites durood upon me, he does so in these words. Subhanallah. So let's recite together. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Subhanallah. And then, sorry, जो फजीलत मैंने बयान की वो दुरूद पाक दूसरा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह
اور جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھ لیا اس کی فضیلت سن لیں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو جائے. The greatest Rasul alayhi salatu wasalam has stated, the one who recites this durood upon me, my intercession will become wajib for him. کیا بات ہے, دوبارہ پڑھ لیتے, ثواب زیادہ ملے گا. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. It is narrated by Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma that the noble Rasul alayhi salatu wasalam has stated, for the reciter of above this supplication, 70 angels write good deeds in his account for 1000 days. آئیے مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. The following narration has been mentioned on page 187 of Gharaibul Quran. If anyone recites the following dua 3 times at night, it is as if he has found Laylatul Qadr. We should recite it every night, and dua is, inshallah, we'll recite 3 times together. La ilaha illallah, al-Halimul Kareem, Subhanallah, Rabbis Samawati السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب